آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شاہ غلام قادر نے کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاجی کال کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں معمولات زندگی، کاروباری سرگرمیاں اور بازار معمول کے مطابق کھلے رہے، جبکہ عوام اپنے روزگار اور روزمرہ امور میں مصروف رہے۔ بعض عناصر ماضی میں بھی امن و امان کی صورتحال متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تاہم عوام نے ایسے تمام تر اقدامات کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شاہ غلام قادر کا یہ کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاجی کال کو عوام نے یکسر مسترد کر دیا ہے، اور ان کا مزید کیا کہنا ہے اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے اس سے قبل بھی 3 بار صورتحال امن و امان کی پیدا کی، اور ہر بار مذاکرات کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی حل نکل آیا۔ اس بار بھی مذاکرات ہوئے، لیکن وہ کسی مذاکراتی عمل میں کنٹینیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارا مطالبہ مانو ورنہ ہم ہڑتال کریں گے اور پورے مظفر آباد کا گھیراؤ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے۔ تو اس بنیاد پہ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے ان کو جو پابندی لگائی ہے وہ ایک درست اقدام تھا، اس کے علاوہ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ دوسری بات میں آج کہنا چاہتا ہوں، آج پورا آزاد کشمیر امن و امان کی صورتحال بحال ہے، دکانیں کھلی ہیں کہ آج آزاد کشمیر پولیس۔ اسی خبر سے متعلق مزید کامنٹ لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر آزاد کشمیر فرزانہ یعقوب صاحبہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، اب مکمل طور پر ان کو کالعدم بھی قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی کال پر بھی اب عوام ساتھ نہیں دے رہے؟ جی بالکل، آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ پچھلی تمام دفعہ جب بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے پروٹیسٹ کی کال کی ہے، اور جب اس کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ بہت وائلنٹ ہو گئی۔ تو اب چونکہ الیکشن کا بھی وقت بالکل سر پر ہے، تو ایسے میں کسی بھی قسم کی ایکسٹریم وائلنس جو ہے اس سے بچنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ عوامی ایکشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مستقل مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ بھی تاثر غلط ہوگا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہہ رہی ہے کہ ان کی کوئی بات پوری نہیں ہوئی، اس طرح کا جو وہ بیانیہ پیش کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے نمائندے مستقل ان سے مذاکرات کرتے رہے ہیں۔ تو اب ان کی جو 9 جون کی جو کال تھی اس کی وجہ سے مذاکرات پھر بھی ہوتے رہے، لیکن بہرحال جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بالکل کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حکومت وقت کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہ صرف جو پروٹیسٹرز ہیں ان کی بات سنیں، بلکہ عام عوام کو بھی جو ہے نا بچانا، ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا حکومت وقت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ کچھ ہزار لوگوں کے لیے لاکھوں لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ فرزانہ صاحبہ ساتھ رہے گا، ایک اور اہم خبر ہے جو کہ ہم اپنی ناظرین تک پہنچائیں گے۔ سری نگر سے مبینہ طور پر ایک کشمیری نوجوان کے ویڈیو پیغام میں پاکستان اور عسکری قیادت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ پیغام میں آزاد کشمیر کی ایک تنظیم پر تنقید کرتے ہوئے اسے خطے کے امن کے لیے منفی کردار کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں امن و استحکام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اقدامات کو سراہا جانا چاہیے۔ ویڈیو میں کشمیری نوجوان نے آزادی کی جدوجہد اور خطے کی صورتحال پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ فرزانہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پر کیا کامنٹ کہیں گی آپ؟ بالکل، یہ دیکھیے، پار انڈین آکوپائڈ کشمیر کے کشمیریوں سے پوچھیے کہ ظلم اور ستم کیا ہوتا ہے، کہ کس طرح سے ہندوستان کی حکومت جو ہے کشمیریوں کو ان کی زمینیں ان سے چھین رہی ہے، کہیں پر ان کو جاب نہیں مل رہی، وہاں پر جو ہے فریڈم کسی قسم کا نہیں ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تو اس طرح کا کسی قسم کا رویہ نہیں ہے، تو وہ بھی بیچارے پریشان ہی ہوتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ بیس کیمپ ہے۔ یہاں سے بات ہونی چاہیے قضیہ کشمیر کے حل کی، یہاں سے بات ہونی چاہیے کشمیریوں کی نمائندگی کی بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کی مخالف بات ہو اور ساتھ میں جلاؤ گھیراؤ جو ہے اس طرح کا سلسلہ ہو، تو یقیناً جی دیکھیں سارے کشمیری جو ہے وہ اس سلسلے کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔
ना सिर्फ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो हमारे कश्मीरी रह रहे हैं, ओवरसीज जो हमारे कश्मीरी हैं, इसे बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है, क्योंकि आजाद जम्मू कश्मीर हमेशा से एक इंतहाई अमन पसंद इलाका रहा है। यहाँ के लोग हमेशा से अमन पसंद रहे हैं। तो ये एकदम से कुछ सालों में ये जो कुछ अनासर हैं जो कि चाह रहे हैं कि जो हमारी मेहनत है, हमारे बुजुर्गों की जो मेहनत है, कि ना सिर्फ ये खिता आजाद करवाए बल्कि इसमें अमन कायम रहा, इसमें जमहूरियत कायम रही है, इसको खराब करने की, इसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ये जरूर नाकाम होंगे, क्योंकि कामयाबी हक और सच की होती है, इसमें डिरेल तो होती है, लेकिन कामयाबी इंशाअल्लाह हक और सच की ही होगी। और हक और सच ये है कि इंशाअल्लाह आजाद जम्मू कश्मीर बेस कैंप है और वो कश्मीरों की नुमाइंदगी करता रहेगा। पाकिस्तान हमारा वकील है, अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारी हिफाजत कर रही है और इन हकाइक से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता।